شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA سٹوریز۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 واقعات۔ پہلا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی ملاقات۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد تقریباً ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ غار حرا میں تھے۔ وہاں سے سیدنا بلال کا گزر ہوا، جو کہ اس زمانے میں عبداللہ بن جدعان کی بکریاں چراتے تھے۔ یہ مکہ کے اجمی لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اتفاق سے آپ ایک روز غار حرا کے پاس بکریاں چرا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان بکریوں میں سے سوائے ایک کے اور کسی میں دودھ نہیں ہے۔ اگر ارشاد ہو تو میں دودھ لا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دودھ لے آؤ۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو پکڑ کر اپنے برتن ہی میں دودھ دوہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، یہاں تک کہ آپ سیر ہو گئے۔ وہ بکری کافی دودھ دینے والی تھی، اس لیے پھر اس کا دودھ دوہا اور حضرت بلال کو پلایا۔ وہ بھی سیر ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں لے کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ رات بھر میں اس بکری کا دودھ اور زیادہ ہو گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک نے کہا، کیا تو نے اس کو بہت تر و تازہ جگہ پر چرایا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن وہ آپ کی ملاقات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے بہت زیادہ متاثر ہو چکے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر چکے تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ 2-4 روز وہیں چل کر بکریوں کو چرانا چاہیے، تاکہ ایک تو ان دونوں کو روز دودھ پلایا جائے، دوسرے اسلام کی تعلیمات حاصل کی جائے۔ چنانچہ وہ مسلسل 3 روز وہاں بکریاں لا کر آپ کو دودھ پلاتے اور آپ سے دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہتے۔ جب 4تھا روز ہوا تو ابو جہل اتفاقاً عبداللہ بن جدعان کے یہاں سے گزرا۔ اس نے عبداللہ سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری بکریاں خوب موٹی ہو رہی ہیں اور ان کا دودھ بھی زیادہ ہو گیا ہے اور تمہیں علم نہیں۔ ابو جہل نے یہ بھی کہا کہ تمہارے غلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں اور ان کے مکان کا پتہ بھی ان کو معلوم ہے، تم ان کو منع کر دو کہ وہاں بکریاں نہ چرائیں۔ چنانچہ اس نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چراگاہ سے بکریاں چرانے سے منع کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی آغوش میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اسلام داخل ہو چکا تھا، توحید خداوندی کا جذبہ موجزن ہو چکا تھا۔ چنانچہ ایک روز وہ کعبہ میں داخل ہوئے اور کئی ایک قریش بھی آپ کے پیچھے تھے جن کو آپ نے نہ دیکھا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو کوئی کافر نظر نہ آیا۔ آپ نے بتوں کے پاس جا کر ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور فرماتے جاتے تھے، جس نے بھی تمہاری عبادت کی اور پوجا کی وہ نقصان اور خسارے میں رہا۔ اچانک قریشی کافر وہاں نکل آئے۔ قریش نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ وہاں سے بھاگ آئے اور ان کے ہاتھ نہ آئے، حتیٰ کہ آپ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں داخل ہو کر چھپ گئے۔ لوگ آپ کے تعاقب میں تھے کیونکہ وہ اپنے بتوں کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لوگوں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر پہنچ کر دستک دی۔ عبداللہ باہر نکلا تو لوگوں نے اس سے کہا، کیا تو صابی ہو گیا ہے؟ جب کوئی مسلمان ہو جاتا تو عرب اس کو صابی کہتے تھے۔ صابی کا معنی تھا بے دین ہونے والا، یعنی ان کے خیال میں جو نبی کریم کو اپنا ہادی اور مرشد مانتا وہ صابی یعنی بے دین ہو جاتا۔ معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بے دین ہم کہہ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ بے دین مطلب ہمارے دین سے پھر جانا ہے۔ اس نے گھبرا کر جواب دیا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میرے لیے 100 اونٹ کی قربانی لات و عزیٰ کے نام پر واجب ہے۔
لوگوں نے بتایا کہ تیرے حبشی غلام نے ہمارے بتوں پر تھوکا ہے اور ان کی توہین کی ہے۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا گیا۔ عبداللہ بن جدعان نے ابو جہل اور امیہ بن خلف کو مخاطب کر کے کہا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم دونوں کو کلی اختیار ہے کہ اس غلام کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ ان ظالموں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور وادی کی ایک طرف لے جا کر گرم پتھروں پر لٹا دیا اور چکی کا پاٹ اس کے کندھوں پر رکھ کر کہتے تھے کہ محمد کے دین کو چھوڑ دے، اور وہ ان کی اس بات کے جواب میں فرماتے تھے کہ نہیں، اللہ واحد و یکتا ہے۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز قریش کے مشق ستم کا نشانہ بننے لگے۔ قریش انہیں چلچلاتی دھوپ میں گرم ریت یا گرم پتھروں پر لٹا کر کوئی وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتے اور ان سے کہا جاتا کہ یا تو اسلام چھوڑ دے یا پھر موت قبول کر لے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی حالت میں بھی اسلام کو چھوڑنا قبول نہ کیا اور آہت کے سوا اور کوئی لفظ ان کی زبان سے نہ نکلا۔ جب دھوپ میں تیزی نہ رہتی تو گلے میں رسی بندھوا کر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ مکہ مکرمہ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک گھسیٹتے پھریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اس قدر اذیتیں پہنچائی گئی ہیں کہ اور کسی کو اتنی اذیتیں نہیں پہنچائی گئیں، اور میں اللہ کے راستے میں اس قدر مبتلائے خوف رہا کہ کوئی اور بھی اتنا خوف زدہ نہیں رہا۔ مجھ پر 3 روز ایسے گزرے کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا کہ اسے کوئی شخص کھا سکے سوائے اس شے کے جو بلال کی بغل میں پوشیدہ تھی، ایک آزاد اور ایک غلام۔ حضرت شداد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ نے حضرت عمرو بن نبسہ سے پوچھا، آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں زمانہ جہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھتا تھا اور بت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھے۔ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ میں اونٹنی پر سوار ہو کر فوراً مکہ پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ حضور چھپ کر رہتے ہیں اور آپ کی قوم آپ کے در پہ آزار اور بہت بے باک ہے، اور میں بڑی ہیلہ جوئی کے بعد آپ تک پہنچا اور میں نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کا نبی کس سے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا، کیا واقعتاً اللہ نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے، اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور صلہ رحمی کی جائے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھا آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر بن ابی قحافہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت بلال تھے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، فی الحال تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس چلے آنا۔ حضرت عمرو بن نبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر میں اپنے گھر واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ میں آپ کی خبریں اور آپ کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ سے ایک قافلہ آیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا، وہ مکی آدمی جو مکہ سے تمہارے ہاں آیا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ قتل نہ کر سکے، اور نصرت الہی ان کے اور قوم کے درمیان رکاوٹ بن گئی، اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ سب آپ کی طرف لپک رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن نبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچا اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں، اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھا دیں۔ شیر کا سلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، سیدنا معاذ بن جبل حاکم یمن کے پاس ایک خط دے کر بھیجا۔ جب وہ جا رہے تھے، سڑک کے درمیان ایک شیر بیٹھا ہوا تھا۔ شیر کو اس طرح سڑک کے درمیان بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئے کہ شیر حملہ آور ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ شیر بھوکا تھا۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف کھڑے ہو کر کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں اور آپ کی طرف سے ایک خط لے کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یمن جا رہا ہوں۔ شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر کھڑا ہو گیا، غراتا ہوا دبے پاؤں چلا۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لے کر چلے گئے۔ جب وہ جواب لے کر واپس لوٹے تو دیکھا کہ شیر اسی طرح راستے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پھر خوف زدہ ہو گئے کہ مبادا حملہ آور ہو۔ انہوں نے پھر شیر کو مخاطب کر کے کہا، میں نبی کریم کا صحابی ہوں اور میں رسول اللہ کے خط کا جواب سیدنا معاذ بن جبل سے لے کر واپس مدینہ جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے اس خط کا جواب شیر کو دکھایا اور کہا کہ یہ اس خط کا جواب ہے۔ شیر پھر کھڑا ہو گیا اور ایک دھاڑ ماری اور پھر راستے سے ایک طرف ہو گیا۔ جب وہ صحابی سرکار دو عالم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب ماجرا سنایا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، جانتے ہو کہ اس شیر نے پہلی مرتبہ کیا کہا؟ وہ شیر کہتا تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کیسے ہیں؟ اور تمہاری واپسی پر یہ کہتا تھا کہ میری طرف سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سلمان، صہیب اور بلال کو سلام عرض کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربان رسول۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ اس رات کے شروع حصے میں حضرت عمر کی بہن اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اتنا مارا کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ انہوں نے اپنی بہن کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب صبح تہجد کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو انہوں نے اپنی بہن کی آواز سنی جو کہ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، نہ تو یہ شعر ہے اور نہ یہ سمجھ میں آنے والا پست کلام ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے چل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دروازے پر حضرت بلال کو پایا۔ انہوں نے دروازے کو کھٹکھٹایا یا دھکا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر بن خطاب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے نبی کریم سے اجازت لے لوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عمر دروازے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کا عمر کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے تو وہ اسے دین میں داخل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ آپ نے دروازہ کھول دیا۔ حضور باہر تشریف لائے اور حضور نے حضرت عمر کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر زور سے ہلایا اور فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ میرے سامنے پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ مسلمان ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، باہر تشریف لے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیزہ مبارک۔ ایک مرتبہ شاہ حبشہ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 3 نیزے تحفے کے طور پر بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک نیزہ سیدنا علی کو دیا اور ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور ایک اپنے پاس رکھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین کی نماز کے لیے عیدگاہ جاتے ہوئے آپ کا یہ نیزہ ہاتھ میں لے کر آپ کے آگے آگے چلتے اور عیدگاہ میں پہنچ کر وہ نیزہ آپ کی جائے نماز کے آگے گاڑ دیتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سترہ بنا کر نماز عید پڑھاتے۔ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول رہا۔
خلافت صدیقی کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شام تشریف لے گئے، لہٰذا ان کے بعد سیدنا ساز القرض سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے نیزہ لے کر چلتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابتہا میں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حضر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن تھے، بلکہ حالت سفر میں بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ اور مؤذن ہوتے تھے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام ابتہا میں دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نیزہ لے کر آپ کے سامنے چلنے لگے، حتیٰ کہ ایک جگہ پر اس نیزے کو رسول اللہ کے سامنے گاڑ دیا اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں مؤذن رسول رہے۔ اس کی وجہ روایات کے مطابق یہ تھی کہ ان کی آواز نہایت بلند اور دلکش تھی۔ ان کی اذان بادہ توحید سے سرشار لوگوں کو بے چین کر دیتی۔ مرد اپنا کاروبار، عورتیں شبستان حرم اور بچے کھیل کود چھوڑ کر والہانہ ورفتگی کے ساتھ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے۔ جب اللہ جل شانوں کے پرستاروں کا مجمع کافی تعداد میں اکٹھا ہو جاتا تو نہایت ادب کے ساتھ آستانہ رسالت پر کھڑے ہو کر آواز دیتے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ یا رسول اللہ۔ مختصر یہ کہ آپ تشریف لاتے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائے سامعہ نواز تکبیر اقامت کے نعروں سے بندگان توحید کو بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہونے کے لیے صف بصف کھڑا کر دیتی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی روز مدینہ منورہ میں موجود نہ ہوتے تو سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم ان کی نیابت کے طور پر مسجد نبوی میں اذان کا فریضہ ادا کرتے تھے۔ صبح کی اذان عموماً کچھ دیر سے دیتے، یعنی صبح صادق سے قبل دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کے وقت اکثر و بیشتر 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ پہلی اذان سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے اور دوسری اذان سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم دیتے تھے۔ چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے ان کو وقت سے آشنائی نہیں ہوتی تھی۔ جب لوگ ان سے کہتے کہ صبح ہو چکی ہے تو اٹھ کر صدائے توحید بلند فرماتے۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے بعد کھانا پینا جائز تھا، کیونکہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلال کی اذان صرف اس لیے ہے کہ جو لوگ رات بھر عبادت الہی میں مصروف رہے ہیں وہ اب کچھ دیر آرام اور استراحت کر لیں، اور جو تمام رات خواب راحت میں سرشار رہے ہیں وہ بیدار ہو کر سحری کھا لیں اور نماز صبح کی تیاری کریں۔ لیکن وہ صبح کا وقت نہ ہوتا تھا بلکہ کچھ رات باقی رہتی تھی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، بلال اس وقت اذان دیتے ہیں جب کہ ابھی کچھ رات باقی ہوتی ہے، پس تم اس وقت تک کھا پی لیا کرو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے پہلے مؤذن۔ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اہل اسلام کو نماز کے لیے جمع کرنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، بلکہ لوگ خود ہی نماز کے وقت میں جمع ہو جاتے تھے۔ پھر یہ رائے ٹھہری کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی غرض سے کوئی طریقہ معین کر لیا جائے تاکہ سب کو نماز کے وقت کی اطلاع کرنا ممکن ہو سکے۔ لہٰذا اس غرض سے ایک مشاورت ہوئی جس میں لوگوں نے مختلف آراء کا اظہار کیا۔ بعض نے کہا کہ نصارہ کی طرح ناقوس بجاؤ، بعض نے کہا یہود کے بغل کی طرح بغل بجایا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ ایک آدمی کو کیوں نہیں بھیجتے جو نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کرے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم کھڑے ہو کر نماز کی ندا کرو۔ حدیث میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اندا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صاحب قاموس نے اندا کا معنی احسن بتایا ہے اور بعض دوسرے اہل لغت نے اس کے معنی عرفہ بیان کیے ہیں۔ پہلی صورت میں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مؤذن کا حسن الصوت یعنی خوش آواز ہونا بہتر ہے، اور دوسری صورت میں رفیع الصوت یعنی بلند آواز ہونا بہتر معلوم ہوتا ہے۔
سنن ابی داؤد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ایک اور حدیث ہے جس میں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناقوس بجانے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے تو میں اسی سوچ بچار میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ناقوس اٹھائے ہوئے جا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تم ناقوس فروخت کرو گے؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے۔ اس نے پوچھا، کیا تم کو اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ اس نے کہا، تم یہ کلمات کہا کرو۔ پھر اس نے اذان کے کلمات پڑھے، اس کے بعد اقامت کے کلمات بتلائے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ انشاءاللہ برحق خواب ہے۔ تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور خواب میں جو کلمات سنے ہیں وہ ان کو بتاؤ تاکہ وہ اذان دیں، کیونکہ اس کی آواز تم سے بلند ہے۔ پس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ میں ان کو اذان کے کلمات بتاتا گیا اور وہ اذان دیتے گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں اذان سنی تو وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخار۔ مہاجرین گرم خشک علاقے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی مرطوب آب و ہوا میں آئے تو انہیں مختلف قسم کے بخاروں نے آ گھیرا۔ یہاں کا بخار طما یثرب پہلے ہی پورے عرب میں مشہور تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ پہنچ کر کئی صحابہ کرام بخار میں مبتلا ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت تیز بخار ہو گیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ حبش کے گرم علاقے کے رہنے والے تھے، لیکن ان کی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ، بلکہ ایک روایت کے مطابق پوری زندگی مکہ کی وادیوں اور گلیوں میں گزری تھی، چنانچہ وہ بھی سخت بخار میں مبتلا ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ابوبکر اور بلال بخار میں مبتلا ہو گئے۔ میں ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے گئی۔ وہ ایک گھر میں مقیم تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی ابوبکر صدیق اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے والد ماجد اور بلال، یہ حال کیسے ہو گیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار میں سخت مبتلا تھے۔ اسی حالت میں فرمایا، ہر شخص اپنے گھر میں صبح منا رہا ہوتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمہ سے بھی قریب ہوتی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بخار میں مبتلا ہو گئے۔ بخار میں کچھ کمی ہوتی تو مکان کے صحن میں لیٹ جاتے اور مکہ مکرمہ کے شوق میں یہ شعر پڑھتے، جن کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، اے کاش کیا میں کبھی اس وادی میں رات گزاروں گا جہاں میرے ارد گرد اذخر اور جلیل ہوں۔ اذخر اور جلیل مکہ مکرمہ کی گھاس کی بعض قسمیں ہیں۔ کیا میں کسی روز مجنہ کے چشموں پر جاؤں گا اور کیا شامہ اور طفیل کے مقامات مجھے دکھائی دیں گے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے، اے اللہ شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پر لعنت فرما، جنہوں نے ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا۔ گویا کہ آپ کو مکہ مکرمہ بار بار یاد آتا اور اس کی یاد میں روتے اور شعر پڑھتے تھے، کیونکہ یہاں آتے ہی انہیں مختلف تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ بیماری کے دوران انہیں مکہ مکرمہ کی چیزیں اور اس کے عمدہ عمدہ مقامات چشم تصور میں نظر آتے اور آپ انہیں یاد کر کے روتے اور ان کی یاد میں شعر پڑھتے، کیونکہ آپ نے وہاں اپنی زندگی کا اچھا خاصا حصہ گزارا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بھی بخار میں مبتلا ہو کر مختلف اشعار پڑھ پڑھ کر اس کی وادیوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ابوبکر اور سیدنا بلال وغیرہ کے بخار کو دیکھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور ان لوگوں کی بیماری کا ذکر کیا۔ آپ نے اول تو ان کی عیادت فرمائی اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں مدینہ بھی ایسا ہی محبوب بنا دے جیسا کہ مکہ محبوب تھا، مکہ سے بھی زیادہ ہمیں مدینہ کی محبت عطا فرما، اے اللہ مدینہ کے سا اور مد میں ہمارے لیے برکت عطا فرما،
اے اللہ ہمارے لیے اس کی آب و ہوا کو خوشگار اور صحت بخش بنا دے اور اس بخار کو یہاں سے منتقل کر کے حجفہ پہنچا دے۔ نبوت کے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ حق تعالیٰ نے خالی واپس نہیں لوٹائے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور مدینہ منورہ کی آب و ہوا نہایت خوشگوار اور صحت مند ہو گئی اور آج تک ویسی ہی ہے۔ ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے 7 آدمی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ اور حضرت صہیب اور حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ان کے چچا کے ذریعے سے کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے سے کی۔ باقی تمام آدمیوں کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زرہیں پہنائیں اور انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زرہیں بہت گرم ہو گئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سب نے مجبور ہو کر ان مشرکوں کی بات مان لی۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے دین کے بارے میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی اور ان کی قوم کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چنانچہ مشرکوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لڑکوں کے حوالے کر دیا جو انہیں مکہ کی گلیوں میں چکر دیتے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آحد آحد کہتے رہے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید تھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں اس طرح ہے کہ باقی حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مشرکین نے لوہے کی زرہیں پہنا کر سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زرہیں سخت گرم ہو گئیں، اور لوہے کی گرمی اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے ان حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ شام کو ابو جہل لعنت اللہ علیہ نیزہ لیے ہوئے ان حضرات کے پاس آیا اور انہیں گالیاں دینے لگا اور انہیں دھمکیاں دینے لگا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث میں یوں ہے کہ مشرکین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے دونوں اخشبین پہاڑوں کے درمیان لیے پھرتے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب دوپہر کو تیز گرمی ہو جاتی تو میاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر باہر نکلتا اور مکہ کی پتھریلی زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا دیتا۔ پھر وہ کہتا کہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا تم ایسے ہی یعنی ان تکلیفوں میں مبتلا رہو گے یہاں تک کہ یا تو تم مر جاؤ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے لات و عزیٰ کی عبادت شروع کر دو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام تکلیفوں کے باوجود آحد آحد کہتے رہے کہ معبود تو ایک ہی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار کہے ہیں جن میں انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی تکلیفیں اٹھانے کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق تھا، یعنی دوزخ سے آزاد۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے عتیق کو جزائے خیر عطا فرمائے اور رفاقہ اور ابو جہل کو رسوا کرے۔ میں اس شام کو نہیں بھولوں گا جس شام کو یہ دونوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیف دینا چاہتے تھے، اور عقل مند آدمی جس تکلیف دینے سے بچتا ہے یہ دونوں اس سے بچنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دونوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے تکلیفیں دینا چاہتے تھے کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کا ایک خدا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر میرا دل مطمئن ہے، اگر یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو ضرور مار دیں، میں قتل کے ڈر سے رحمان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ اے ابراہیم اور یونس اور موسیٰ اور عیسیٰ کے رب، مجھے نجات عطا فرما اور پھر مجھے آل غالب کے ان لوگوں کے ذریعے آزمائش میں نہ ڈال جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں اور نہ وہ نیک ہیں اور نہ انصاف کرنے والے ہیں۔ یہ تھے جناب حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کا ترجمہ۔
کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ ایک مرتبہ ورقہ بن نوفل سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وادی بطحہ کے گرم پتھروں پر آپ کی پیٹھ پر بھاری پتھر رکھ کر سخت عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن وہ عاشق رسول اور شہدائی اسلام اس عذاب کو اپنے لیے ایک امتحان سمجھ کر نہایت اطمینان اور خوش دلی سے برداشت کر رہا ہے اور زبان سے آہد آہد پکار رہا ہے۔ قریش سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکالیف اور عذاب دے رہے تھے، ورقہ بن نوفل اس کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے۔ آپ نے گھبرا کر بلال کو فرمایا، بلال، ان کی سزا اور تکالیف سے خلاصی اور نجات حاصل کرنے کے لیے جو یہ کہتے ہیں اس کو قبول کر لو۔ لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ مجھے قتل بھی کر دیں تو اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے، وہ میری مغفرت فرمائے گا، لیکن میں کسی صورت ان کی بات ماننے والا نہیں۔ قریش کہتے کہ تیرا مذہب لات و عزیٰ کو ماننا اور ان کی پوجا کرنا ہے، لیکن ان کے جواب میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرا رب الصمد اور احد ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری شکل و صورت سے اگرچہ صحافام تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ہی نگاہ آئینہ تاب سے دل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو گیا تھا، اور نور ایمان نے ان کے دل کو اس قدر منور کر دیا تھا کہ قریش کی ایذا رسانیاں انہیں گمراہی کی تاریکیوں میں دھکیل نہ سکیں۔ اس وقت گوری چمڑی اور سفید فام مخلوق ابو لہب اور ابو جہل کی طرح غرور حسن اور ذام شرافت و نجابت میں ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق اس وقت صرف 7 نفوس تھے جن کو قبول ایمان کی توفیق حاصل ہوئی، ان میں ایک یہ حبشی غلام تھے۔ وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ کمزور ہمیشہ ظلم و ستم کی آماج گاہ رہتا ہے، لیکن قریش مکہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، جن کا تعلق اشراف مکہ سے تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک غلام تھے، ان پر تو اور بھی زیادہ ظلم و ستم کیے گئے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے تو یہ دستور ہی بنا لیا تھا کہ گھر کی ساری نجاست اکٹھی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں پھیلا دیتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے کچھ کہے بغیر راستے سے وہ غلاظت ایک طرف ہٹا کر گزر جاتے۔ جب یہ لوگ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظلم و ستم اور طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شمار و کتار میں تھے؟ وہ تو کئی نسلوں سے غلام تھے، ان کے ساتھ قریش کا سلوک کیسے اچھا ہو سکتا تھا؟ چنانچہ غلام اور کمزور ہونے کی بنا پر وہ ظلم و ستم کی آماج گاہ تھے۔ غلام ہونے کی وجہ سے وہ اور بھی ناموس جفا کے شکار ہوئے۔ گوناگوں مصائب اور زہرہ گداز مظالم سے ان کے استقلال و استقامت میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ تپتی ہوئی ریت، جلتے ہوئے سنگریزوں اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے گئے مشرکین کے لڑکوں نے گلے میں رسیاں ڈال کر تماشا بنایا، لیکن ان تمام روح فرساں اور جان امثل آزمائشوں کے باوجود توحید خداوندی کی مضبوط رسی ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹی۔ ابو جہل تپتے ہوئے سنگ ریزوں پر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا، اور جب آفتاب کی تمازت بے قرار کر دیتی اور آپ اس کی گرمی سے تڑپنے لگتے تو وہ کہتا، بلال اب بھی محمد کے خدا سے باز آ جاؤ، لیکن اس وقت بھی اس بندہ خدا کے لبوں سے یہی آواز سنی جاتی تھی، آہد آہد، یعنی میرا معبود ایک ہے، میں ان ہزاروں بتوں کو نہیں پوجوں گا۔ ایک مرتبہ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گائے کی کھال پہنا دی، پھر لوہے کی زرہ میں کس دیا اور دھوپ میں بٹھا کر کہا، بلال سن، تیرا خدا لات و عزیٰ ہے۔ ان ساری آزمائشوں کے باوجود توحید کے اس ورافتہ کی زبان سے آہد آہد کے سوا اور کوئی کلمہ نہ نکلا۔ مشرکین اگر کہتے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں تم بھی وہی کہو، تو فرماتے کہ میری زبان تمہارے کہے ہوئے الفاظ کا اعادہ نہیں کر سکتی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیہ بن خلف اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے
کہ آنکھیں اس جور و ستم کو دیکھ کر اشک بار ہو جاتی تھیں۔ ایک روز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، کفار کی ستم گری کو دیکھ کر انتہائی صدمہ ہوا۔ دریافت فرمایا، تم لوگ اس سیاہ حبشی زادے کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ لات و عزیٰ کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خدا کو ماننے لگا ہے، اس لیے اس کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اس کے جذبات کو نہیں دبا سکتے۔ امیہ بن خلف نے ابوبکر صدیق کی یہ بات سن کر ساتھیوں سے کہا، میں تم کو وہ کھیل دکھاؤں گا جو تم لوگوں نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور امیہ بن خلف نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابوبکر یہ غلام آپ کے دین پر ہے، آپ اسے ہم سے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم فروخت کرنا چاہتے ہو تو میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے غلام فسطاط سے بدل لیں جو بہت موٹی کھال والا ہے، جو آپ کو نصف دینار خراج دیا کرتا تھا اور اسلام بھی قبول نہیں کرتا۔ امیہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، ابوبکر شرط یہ ہے کہ آپ اپنا غلام ماں اس کی بیوی کے دیں تو پھر میں سوچ سکتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ تیار ہیں تو میں ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ امیہ نے کہا، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کے بیوی بچے بھی عطا کر دیں، لیکن 100 دینار بھی ساتھ دیں۔ یہ کہہ کر امیہ ہنس پڑا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ ایسے آدمی ہیں کہ جھوٹ سے حیا نہیں کرتے؟ امیہ نے جواب دیا، لات و عزیٰ کی قسم یقین کیجئے، اگر آپ کریں گے تو میں بھی کروں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گراں قدر رقم دے کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور اسی وقت آزاد کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر سرکار دو عالم کی خدمت میں لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے بلال کو خرید لیا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں مجھ کو بھی شریک کر لیا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور، مشرکین نے جب اسے اپنے دین سے نکالنا چاہا تو میں نے فوراً حاصل کر کے اسے آزاد کر دیا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی غلام کے پاس سے گزرتے جس کو کفار اپنی ستم گری کا ہدف بناتے تو اسے خرید لیتے اور پھر اس کو آزاد کر دیتے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام یہ ہیں: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ، ام عبیس، زنیرہ، نہدیہ اور ان کی صاحبزادی اور بنی عدی کی ایک لونڈی جس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل اس کے اسلام لانے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 اوقیہ سونے کے بدلے میں خریدا۔ قریش نے کہا کہ اگر تم 1 اوقیہ کے عوض بھی بلال کو لینا چاہتے تو ہم دے دیتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم 100 اوقیہ کے عوض بھی بلال کو فروخت کرنا چاہتے تو واللہ میں اس کو خرید لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابوبکر نے بلال کو قریش سے خرید لیا ہے تو آپ نے بھی ان کی خریداری میں شریک ہونے کی خواہش کا اظہار فرمایا، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے بلال کو آزاد کر دیا ہے۔ یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کے جذبہ ایمانی اور اعلیٰ ہمتی کا مشاہدہ فرما لیا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کے ثواب میں شریک ہونے کی خواہش فرمائی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ ہمارے سردار بلال ہیں، حضرت ابوبکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ بعض لوگ انہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، تم لوگ مجھ کو ابوبکر پر کیسے فضیلت دے سکتے ہو؟ میں تو ابوبکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا منشا یہ تھا کہ میں حضرت ابوبکر سے افضل کیسے ہو سکتا ہوں، حالانکہ میں تو خود ان کی ایک نیکی ہوں۔ عورتوں کا صدقہ۔ سیدنا بلال بن مسعود کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے عورتوں تم صدقہ کیا کرو۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ تم بہت تنگ دست شخص ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو صدقہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، لہٰذا آپ ان کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ اگر آپ مجھ کو اجازت دیں تو میں آپ کے سوا کسی اور کو نہ دوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم خود ہی جاؤ۔ چنانچہ میں خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت انصار کی ایک عورت مجھ سے پہلے ہی آپ کے دروازہ پر کھڑی تھی، ان کی ضرورت بھی وہی تھی جو میری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پردہ میں تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ ہم نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دیں کہ دو عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں اور وہ اپنے شوہروں پر صدقہ کرنے کے لیے اجازت طلب کرتی ہیں، اور ان یتیموں کے لیے بھی جو ان کی زیر نگرانی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا نہیں کہ ہم کون ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اندر گئے اور آپ سے اجازت کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو عورتیں کون ہیں؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ایک تو انصار کی عورت ہے اور دوسری زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون زینب؟ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دو اجر ہیں، ایک تو قرابت کا اجر اور دوسرا صدقے کا اجر۔ جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلا کر فرمایا اے بلال تم کس عمل کی وجہ سے مجھ سے پہلے جنت میں چلے گئے؟ آج رات میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب بھی مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو میں فوراً 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں اسی وقت فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ بس یہی عمل ہے جس کی وجہ سے آپ نے میرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ سردی کا اثر ختم ہو جانا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سردی کی ایک رات میں صبح کی اذان دی لیکن کوئی آدمی نہ آیا، میں نے پھر اذان دی لیکن پھر بھی کوئی نہ آیا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سردی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے لوگ ہمت نہیں کر رہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اے اللہ لوگوں سے سردی دور کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ صبح کی نماز میں اور اشراق کی نماز میں بڑے آرام سے آ رہے ہیں، انہیں سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ کچھ لوگ تو پنکھا کرتے ہوئے بھی آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کی عظمت۔ جب حضرت بلال حبشی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضرت سعد بن خمیسہ کے مہمان ہوئے۔ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ردیحہ عبداللہ بن عبد الرحمن کا بھائی بنا دیا۔ اس مواخات کی وجہ سے دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے عظیم جذبات پیدا ہو گئے۔ عہد فروقی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بلال تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرا وظیفہ ابو ردیحہ وصول کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کیا ہے وہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ بہترین بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سالم روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شاعر نے حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے حضرت بلال بن عبداللہ کی تعریف میں کچھ شعر کہے جن کا مفہوم یہ بنتا تھا کہ بلال بن عبداللہ بن عمر بہترین بلال ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نہیں، بہترین بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔